وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق الله النبي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. جماعت ثانی شریف کے پاکیزہ جمعہ کے اجتماع کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے. میری اور آپ کی رات کی یقیناً خوش بختی کی حد ہے کہ کریم نے ایک مرتبہ پھر اپنے کرم سے اور اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے توسل سے اور اپنے پیارے اور پاکیزہ بندوں کی نسبتوں سے ہمیں اپنے ذکر کے لیے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعریف و توصیف کے لیے سرکار کے پیاروں سے اظہار وفا کے لیے سرکار کے پیاروں کی بارگاہ میں سجائی جانے والی محفل شریف میں مل بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی. دعا ہے رب العزت اپنے محبوب پاک کی عزتوں کا صدقہ ہم سب کی اس عاجزانہ حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے. میرا مہربان رب اپنی مہربانیوں کا صدقہ اور آقا کریم کے حسن بے مثال تابانیوں کا صدقہ ہمارا یہ جہان بھی حسین فرمائے, ہم سب کا اگلا جہان بھی حسین فرمائے. سامعین جو آپ پچھلے جمعہ شریف کی پاکیزہ نشست میں حاضر تھے, ان کے ذہنوں میں تمہیدی گفتگو ہماری موجود ہوگی. پچھلی نشست میں ہم نے الحمدللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس بات کو سمجھا تھا کہ پوری کائنات میں ولیوں کے غلام سنی واحد خوشبخت افراد اور خوشبخت جماعت میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے ہیں تو اس طریقے سے نہیں کرتے جو طریقہ جہان نے بتایا ہے, بلکہ اس طریقے سے کرتے ہیں جو طریقہ اللہ کے قرآن نے بتایا ہے. یعنی پیار نبیوں کے سلطان سے اور پیار کا طریقہ اللہ کے قرآن سے. اور وہ طریقہ کیا تھا؟ وہ طریقہ ہم نے سمجھا تھا کہ حضور سے پیار کرنے کا جو طریقہ قرآن نے عطا کیا ہے وہ طریقہ یہ ہے کہ حضور سے بھی پیار کرنا ہے اور دور سے بھی جس شے یا جس ہستی کی کوئی نسبت حضور سے ہو جائے اس شے اور اس ہستی سے بھی پیار کرنا ہے. باقی جتنے لوگ بھی آقا کریم کے پیار کے دعوے دار ہیں وہ اس اصول کی جامعیت کو نہیں سمجھ سکے. اسی لیے صحابہ سے پیار کرنے والے, پیار کا دعویٰ کرنے والے اہل بیت کے معاملے میں جھجک جاتے ہیں اور اہل بیت سے پیار کا دعویٰ کرنے والے صحابہ کے معاملے میں جھجک جاتے ہیں کیونکہ انہیں یہ اصول سمجھ میں نہیں آیا. اگر
اگر اصول ان کی سمجھ میں آیا ہوتا تو قطعاً جھجکتے نہیں، بلکہ ولیوں کے غلاموں سنیوں کی طرح یہ عقیدہ رکھتے کہ ہم کیا جانے کون کون ہے، ہم تو صرف اتنا جانتے ہیں کہ ان کو بھی حضور کی نسبت حاصل ہے، ان کو بھی حضور کی نسبت حاصل ہے، اور ہمیں پیار کسی شخصیت، کسی فرد یا کسی جماعت سے نہیں کرنا، ہمیں پیار حضور کی نسبت سے کرنا ہے۔ اس لیے اہل سنت و جماعت بحمد اللہ 1400 سال سے راستے محدود نہیں کر رہے، اس اصول پہ چلتے ہوئے حضور کے اصحاب سے بھی پیار کر رہے ہیں، سرکار کی اہل بیت اطہار سے بھی پیار کر رہے ہیں، اور صرف صحابہ والے بیت نہیں بلکہ آج بھی جس ڈیرے کو نسبت حضور سے ہے اس ڈیرے سے پیار کرتے ہیں، جس شے کو نسبت حضور سے ہے اس شے سے پیار کرتے ہیں، جس گلی کو نسبت حضور سے ہے اس گلی سے پیار کرتے ہیں، جس ولی کو نسبت حضور سے ہے اس ولی سے پیار کرتے ہیں، اور جتنی جتنی نسبت قریب کی ہوتی جاتی ہے اتنا اتنا ان کا پیار بھی شدید ہوتا جاتا ہے، جو جتنا حضور کے قریب ہے اتنا ہی الحمدللہ وہ سنیوں کا حبیب ہے۔ تو اب بلا شبہ جب فہرست صحابہ بنتی ہے، آقا کریم کے پیارے صحابہ کی فہرست بنتی ہے، تو اس صحابہ میں اس فہرست میں جس ہستی کو سب سے زیادہ قرب سرکار حاصل ہے، 1400 سال سے اس بات میں کوئی اختلاف نہیں، لسٹ صحابہ میں، فہرست صحابہ میں جس ہستی کو سب سے زیادہ سرکار کا قرب حاصل ہے وہ کوئی اور ہستی نہیں، وہ تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر کی ہستی ہے۔ صحابہ کی جماعت میں جو قریب ترین ہستی ہے حضور کے وہ سیدنا صدیق اکبر پاک جناب ابوبکر صدیق کی ہستی ہے، اس لیے کہ انہیں حضور کی ایک نسبت نصیب نہیں ہوئی کہ صرف صحابی ہیں، بلکہ بچپن سے لے کے مدفن تک، جملہ بڑا عجیب ہے اگر سمجھ میں آ جائے، بچپن سے لے کے مدفن تک اور پھر مدفن سے لے کے جنت تک، یہ وہ کمال کے صحابی ہیں جنہیں یہاں بھی حضور کی نسبت نصیب ہے، جنہیں وہاں بھی حضور کی نسبت نصیب ہے۔ جمادی الثانی شریف کو چونکہ خاص نسبت ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، 22 جمادی الثانی اس مہینے کی 22 تاریخ یہ آپ کا یوم مثال ہے، اور الحمدللہ ہم عرس منانے والے لوگ ہیں نا، ہم تو صدیق کے نوکروں کے بھی عرس مناتے ہیں، ہم تو صدیق کے غلاموں کے بھی عرس مناتے ہیں، تو مجھے یہ کہتے ہوئے کوئی جھجک نہیں ہے کہ جمادی الثانی یہ سیدنا صدیق اکبر کے عرس پاک سبب ہے، اور اسی عرس پاک کی مناسبت سے میں جس مضمون کو شروع کرنے جا رہا ہوں اور کوشش کروں گا کہ اس مضمون کے حوالے سے تفصیلی بات آگے آنے والی نشستوں میں چلے، وہ مضمون یہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اللہ کے قرآن نے کس انداز میں بیان فرمائی ہے اور خود مدینے والے آقا کی مقدس زبان میں کس انداز میں بیان فرمائی ہے۔ صدیق پاک کی شان بے مثال کو سمجھنے کے لیے جب ہم قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ کرتے ہیں تو بے شمار مقامات پر اللہ نے اپنے یار کے اس یار کے وقار کو بیان فرمایا، اللہ اپنے حبیب کے اس پیارے کی عزت کو بیان فرمایا ہوا ہے۔ ان بہت سے مقامات میں سے ایک مقام جو 30ویں پارے میں ہے، سورہ واللیل میں ہے، اس مقام کو میں نے منتخب کیا ہے ان آنے والی نشستوں میں، اور خاص طور پہ آج کی نشست میں اس مقام کے حوالے سے صدیق اکبر کو سلامی پیش کرتے ہیں، اور اس مقام پر آپ غور فرمائیں تو 30واں پارہ ہے، سورہ مبارکہ واللیل ہے، اور اس کی آخری 5 آیتیں میں نے سیدنا صدیق پاک کو سلام پیش کرنے کے لیے بطور سہارا تلاوت کی ہے۔ نفیس ذہنوں کی نظر یہ جملہ کر کے بات کو شروع کرنا چاہتا ہوں
کہ سلام کرنا ہے صحابہ کے سردار، سلام کرنا ہے صحابہ کے سردار کو. اور خوش نصیبی اور خوش قسمتی اور نفاست یہ ہے کہ آیتیں پڑھی ہیں 5. سلام صدیق کو آیتوں کی نسبت 5 سے یہ حسن ہی بتا جائے گا کہ آج کی اس نشست میں جو صحابہ کو سلام کرنے والے ہیں یہ وہ ہیں جو 5 اور 12 کے بھی غلام ہیں. اس کو پنجابی میں کہوں تو یوں کہوں کہ یہ وہ حاضر ہے جڑے 5 تے 12 دے بھی غلام نے تے نبی دے سونے 11 دے بھی غلام. ان آیات بینات پر توجہ فرمائیں اور دل میں اگر بغض کی کالک نہ جمی، آنکھوں پہ تعصب کی پٹی نہ بدی تو بلا شبہ یہ آیتیں ایسا خوبصورت نظریہ پیش کرتی ہے کہ بندے کا تن بھی صدیق پاک کو سلام کرتا ہے، بندے کا من بھی صدیق پاک کو سلام کرتا ہے. کہانی نہیں ہے، سٹوری نہیں ہے، حکایت نہیں ہے، روایت نہیں ہے، اللہ کا قرآن ہے. اور میرا مالک کیا ارشاد فرما رہا ہے، اور میں بس جنتہ الاتقى، تھوڑا سا بھی جس بندے کا عربی زبان سے تعلق ہے وہ اس ترجمے کا مزہ لے گا. رب فرما رہا ہے دوزخ کی آگ سے صرف دور نہیں، بس جنتہ دوزخ کی آگ سے بہت دور رکھا جائے گا. صرف دور نہیں، بہت دور، بے حد دور، بہت دور رکھا جائے گا. کسے؟ الاتقى. اللہ کرے میرا یہ نبلا آپ کے دل میں اتر جائے. اللہ فرما رہا ہے کہ دوزخ کی آگ سے بہت دور رکھا جائے گا. کسے؟ متقیوں کے سردار ابو بکر صدیق کو. میں پھر رکوں گا آپ کے ذہن کو. پہلی آیت کا وسع جنت الاتقى. اللہ فرما رہا ہے دوزخ کی آگ سے صرف دور نہیں، بہت دور رکھا جائے گا. کسے؟ الاتقى. اس ابو بکر کو جو صرف متقی بن کے دنیا میں نہیں آیا، محمد کی غلامی کا صدقہ متقیوں کا سردار بن گیا. متقیوں کا سردار بن کے آیا ہوا ہے. بس جو جنت الاتقى الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ. اور اس متقیوں کے سردار کی پہلی علامت یہ ہے کہ وہ اپنا مال خرچ کرتا ہے تو جہان کو دکھانے کے لیے خرچ نہیں کرتا کہ بندے کہیں کہ یہ بڑا سخی ہے، بندے کہیں کہ یہ بڑا کریم ہے، بندے کہیں کہ یہ بڑا جو نابے علی صدقہ کرنے والا ہے، خیرات کرنے والا ہے. نہیں، الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ. وہ اپنے مال کو پاکیزگی کی نیت سے خرچ کرتا ہے. کوئی ناپاکی اس کی نیت میں شامل نہیں ہوتی. لوگ جب وہ بے تحاشا خرچ کرتا ہے کسی پر، غریب پر، مسکین پر، کسی بھوکے پر بے حساب خرچ کرتا ہے تو لوگ اس کا خرچ کرنا دیکھ کے یہ سوچتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس غریب کا کوئی لین ہو ابو بکر پر، کوئی احسان ہو ابو بکر پر، اس غریب مسکین سے کوئی بھلا کیا ہو ابو بکر پر، اور اب یہ اس بھلے کا بدلہ دے رہا ہو. فرمایا نہیں، یہ بھی نہیں ہے. پہلی بات تو یہ کہ اس کا ریا کی علامت بھی نہیں ہوتی. ہاں تو وہ تزکیہ نہیں کرتا ہے. اور اگر کسی کا دین ہو تو اس کا دین اتارنا بھی چاہیے. یہ تو جائز بات ہے. اگر کوئی بھوکا نہ بیلی ہوئے تو اس میں سکھ دینا بھی چاہیے. اللہ فرماتا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ ریاکاری کرتے ہی نہیں ہے. اور دوسرا اگر کسی کے ذہن میں یہ جائے کہ جس پر یہ خرچ کر رہا ہے ہو سکتا ہے اس نے کوئی دین کیا، کوئی احسان کیا ہو، جس کا یہ بدلہ دے رہا، بدلہ دینا احسان کا حق بنتا ہے. فرمایا یہ وہ بھی نہیں کر رہا ہوتا الا ابتغاء وجہ رب العالیٰ، کہ جن پہ خرچ کر رہا ہے نا، بھوکوں، غریبوں، مسکینوں پہ، انہوں نے اس پر کوئی دین نہیں کیا
ہوگا کہ جس کا یہ احسان کا بدلہ یا جزا دے رہا ہے. میں رب اعلان کر رہا ہوں صدیق جو بھی کر رہا ہے کسی کے احسان کے بدلے یا جزا کے لیے نہیں کر رہا، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے. کسی کے احسان کے بدلے یا جزا کے لیے نہیں خرچ کر رہا. رب اعلان کر رہا ہے کہ یہ میرے پیارے کا پیارا جو خرچ کر رہا ہے نا بے تحاشا کسی غریب پہ، کسی غلام پہ، کسی مسکین پہ، یہ بدلے اور جزا کے لیے نہیں، یہ رب کی رضا کے لیے خرچ کر رہا ہے. 5 آیت میں تو صدیق کی عظمت کی حد ہو گئی. عائشہ صدیقہ کے بابا کی عظمت کی حد ہو گئی، میرے نبی کے وفادار کی عظمت کی حد ہو گئی، حضور کے اس غلام کی عزت کی حد ہو گئی. اب فرماتا ہے والا سوف یرضا، والا سوف یرضا. ساری کائنات چاہتی ہے کہ رب راضی ہو جائے، ولی چاہتا ہے رب راضی ہو جائے، غوث چاہتا ہے رب راضی ہو جائے، قطب چاہتا ہے رب راضی ہو جائے، ابدال چاہتا ہے رب راضی ہو جائے، اور فقیر اعلیٰ درجے کے جو ہیں غوث اعظم چاہتے ہیں رب راضی ہو جائے، تابعی چاہتے ہیں رب راضی ہو جائے، صحابی چاہتے ہیں رب راضی ہو جائے. والا سوف یرضا. اللہ فرما رہا ہے ساری کائنات چاہتی ہے کہ پروردگار راضی ہو جائے، اور پروردگار چاہتا ہے کہ میرے یار کا یار راضی ہو جائے. کیا شان ہے. اور یہ ساری شانیں سن کے ایک جملہ ضرور ذہن میں رکھا کرو کہ یہ شان اس کی ہے جو محمد کا وفادار ہے، یہ شان اس کی ہے جو میرے نبی کا وفادار ہے، جو حضور کا غلام ہے، جو حضور کا نوکر ہے، جو حضور کا چاہنے والا ہے. اب اندازہ یہیں سے کر لو اگر غلام اتنی شان والا ہے تو پھر آقا کتنی شان، اگر نوکر اتنی شان والے ہیں تو پھر وہ افسر کتنی شان والا ہوگا، اور جس کے عاشق کتنی شان والے ہیں وہ محبوب کتنی شان والا. یہ وہ آیات بینات ہیں جن کے شان نزول کے حوالے سے علماء تفسیر نے لکھا کہ یہ آیتیں اس وقت نازل ہوئی جب سیدنا صدیق اکبر پاک نے جناب بلال کو امیہ نامی کافر کی غلامی سے آزاد کرایا اور آزاد کرا کے محمد کے ڈیرے پہ پہنچایا. یہ اس وقت آیتیں اتری. اور اس کی جو تفصیل ہے شان نزول کی وہ علماء تفسیر نے یوں لکھی کہ دوپہر کا وقت ہے، گرمیوں کا موسم ہے، اللہ کریم سب کو مکہ شریف مدینہ شریف کی زیارت کی توفیق نصیب فرمائے. گرمی کی شدت پڑتی ہے خاص طور پر مکہ پاک، مدینہ پاک میں پھر بھی موسم معتدل رہتا ہے، لیکن گرمی کی اخیر دیکھنی ہے تو مکہ شریف میں ہے. اور پھر جب گرمی کا موسم ہو، دوپہر کا وقت ہو، پھر تو وہاں پتھر ابلنے لگتے ہیں، شدید گرمی کا موسم ہے. علماء تفسیر لکھتے ہیں اس کے شان نزول میں دوپہر کا وقت ہے، گرمی کا موسم ہے، پتھر اور ریت اور پتھروں کے ٹکڑے، چھوٹے چھوٹے ریزے یہ آگ بل رہے ہیں. سیدنا صدیق اکبر کسی کام کی غرض سے کسی سفر پہ جا رہے ایک ٹیلے، ایک وہاں پہ بڑے پہاڑ نہیں ہیں، مکہ شریف میں چھوٹے پہاڑ ہیں، بہت زیادہ اونچائی والے پہاڑ نہیں، چھوٹے پہاڑ ہیں جو ٹیلے کی قسم کے، ٹبے کی قسم سے، ذرا ٹبے سے بڑے ہیں. تو کتابوں میں آتا ہے کہ ایک ٹیلے، ایک ٹبے، ایک پہاڑ کے اس ٹکڑے کے پاس سے گزرے تو ادھر سے یہ گزر رہے تھے پہاڑ کے، ٹیلے کے، ٹبے کے اس سائڈ سے عجیب درد کے ساتھ یا محمد کی صدائیں، سبحان اللہ، کلمہ شریف کی صدائیں آ رہی، حضور کے ذکر اثر کی صدائیں آ رہی تھی. اب گرمی کا موسم، دوپہر کی شدت، سفر پہ جا رہے ہیں، درد والی آواز میں جب اپنے محبوب کا نام سنا کہ آواز بھی ہے، کلمہ بھی کوئی پڑھ رہا ہے، نام بھی کوئی سونے کا لے رہا ہے، اور ہے بھی بڑے درد کے ساتھ لے رہا. تو صدیق اکبر کیونکہ عام عاشق نہیں تھے نا، عاشقوں کے امام بھی
کام بھول گیا، رستہ بھول گیا کہ میں کسی کام سے جا رہا تھا، محبوب کا نام جو ہی سنا تو کام چھوڑ کے، رستہ چھوڑ کے اسی ٹیلے کی اس سمت میں جانے لگے جس سمت سے یا نبی کی صدائیں، کلمہ شریف کی پکاریں آ رہی ہیں۔ صدیق اکبر پاک جب قریب جاتے ہیں تو کیا منظر دیکھتے ہیں کہ کالے رنگ کا ظالم اور جابر شخص امیہ ایک کالے رنگ کے غلام پتھروں پہ لٹایا ہوا ہے، اس کے ہاتھ میں بھی کیل ٹھوکے ہوئے ہیں، پاؤں میں بھی کیل ٹھوکے ہوئے ہیں، اور خود بھی وہ ظالم امیہ کافر چھڑی پکڑے ہوئے، سوٹا پکڑے ہوئے، 3 نوکر بھی اس نے ساتھ میں لائے ہوئے ہیں، اور وہ ان نوکروں کے ساتھ مل کے اس کالے رنگ کے حبشی غلام کو ڈنڈوں سے مار رہا ہے، اور مار مار کے ایک ہی مطالبہ کرتا ہے کہ خاموش ہو جا، تو کلمہ پڑھنا چھوڑ دے، تو یہ ذکر کرنا چھوڑ دے۔ صدیق اکبر پاک کے حوالے سے علماء تفسیر فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر پاک نے دیکھا کہ جو مارنے والوں کی مار بڑھتی جاتی تھی نا، تو اس کالے غلام کی زبان سے نبی کی پکار بڑھی، سبحان اللہ، جو مار کی شدت میں اضافہ ہوتا جاتا تھا، تو اس عاشق کے پیار کی حدت میں اضافہ ہوتا جاتا تھا۔ اب وہ مارنے والا ظالم کافر مار مار کے اس کالے غلام کو مخاطب کر کے کہتا، اوے غلام میرا ہو کے کلمہ محمد کا پڑھتا ہے، خادم میرا ہو کے، خریدا ہوا میرا ہو کے نام محمد کا لیتا ہے، تجھے یہ نام چھوڑنا پڑے گا، ہر حال میں چھوڑنا پڑے گا۔ نیچے سے زبان حال سے وحشی غلام اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہوں، بے وقوف، کہتا ہے مجھے یہ نام چھوڑنا پڑے گا۔ سن، میں جہان تو چھوڑ سکتا ہوں، اپنے آقا کا نام نہیں چھوڑ سکتا۔ جان جاتی ہے تو جائے، یار کا تذکرہ زبان سے نہ جا، اس کے پاس کانٹوں والی چھڑی ہے، مار رہا ہے شدت سے، کبھی چہرے پہ مارتا ہے، کبھی آنکھوں پہ مارتا ہے ظالم، کبھی منہ مبارک پہ مارتا ہے، کبھی سر پہ مارتا ہے، اور ساتھ میں بھونکتا ہے، اے غلام، اگر تو میرا حکم نہیں مانے گا، یہ نام نہیں چھوڑے گا، تو میرے پاس ایک اتنی سخت ڈنڈا ہے، میں تیرا چہرہ بگاڑ دوں گا، میں تیری صورت بگاڑ دوں گا، میں تیرا سر بگاڑ دوں گا۔ نیچے سے زبان حال سے بلال کا جواب بھی بڑا عجیب ہے، وہ کہتا ہے تیرا چہرہ بگاڑ دوں گا، تیرا منہ بگاڑ دوں گا، تیری آنکھیں بگاڑ دوں گا۔ بلال مسکرا کے زبان حال سے جواب دیتا ہے، امیہ تجھے پتہ ہی کوئی نہیں، تو کہتا ہے چہرہ بگاڑ دوں گا، آنکھیں بگاڑ دوں گا، چہرہ بگاڑ دوں گا، تجھے کوئی نہیں پتا کہ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا لیتا ہے بس نام محمد۔ تین کی پتہ ہے اس نام حسن کی، اس نام خوبصورتی کیا ہے، خیر وہ مارتا رہتا ہے، بلال نہیں چھوڑتے، حد ہو گئی۔ اخیر والا جملہ، یہ جملہ اس حوالے سے بڑا قیمتی ہے، حد یہ ہوئی کہ مارنے والے تھے 4 اور مار کھانے والا ایک، لیکن حد یہ ہوئی کہ مارنے والے مار مار کے تھک گئے، مار کھانے والا کھا کھا کے مسکرا پڑا، مار کھانے والا وہ تھک کے اور یہ ہنس پڑا۔ بعد میں کسی نے جناب بلال سے پوچھا، بلال یار حد نہیں ہو گئی، مار پڑے تو بندہ روندا ہے، مار پڑے تو انسان روتا ہے، تجھے عجیب بات ہے، مار پڑتی 4 بندے مارنے والے اور اتنی شدت سے مارنے والے، اور تو مسکرا پڑا۔ مسکرانے میں کیا راز تھا؟ شدت مار سے تو بندے روتے ہیں اور تو مسکراتا تھا، وجہ کیا تھی؟ تو جناب بلال نے ایک ایسا راستہ بتایا جس نے بہت سے مسئلے حل کر دیے۔ بلال فرماتے روتا وہ ہے جس کا سودا کاٹے جن میں نقصان ہوئے روندا ہے، کھوجا ہوئے، لورا ہوئے، کاروباری ہوئے، زمیندار ہوئے، جن میں گھاٹا پہ جائے روندا ہے۔ اگر روتا وہ ہے جس کا سودا گھاٹے کا لگا ہوا۔ بلال تجھے کون سا منافع تھا؟ نیچے تپتی ہوئی ریت تھی، پتھر تھے، ہاتھوں میں کیل تھے، پاؤں میں کیل تھے، مارنے والے 4 تھے، گرم دھوپ تھی، تجھے کون سا منافع تھا؟ تیری تو وجود پگھلا جا رہا تھا، چربی پگھل پگھل کے کتابوں میں لکھا ہے وجود تو رہ گیا، وجود کے اندر جو چربی ہوتی ہے نا جناب بلال کی، وہ چربی پگھل کے باہر آتی ہے۔ اس کے لیے مسکرا رہا ہے بلال، تجھے کون سا منافع ملا؟ فرمایا
سودا منافع کا تھا، ورنہ اصل منافع یہ تھا کہ ادھر چھڑی کا وار ہوتا تھا، ادھر میرے یار کا دیدار ہوتا تھا، ادھر آقا کریم کا دیدار ہوتا تھا۔ میری نظر چھڑی کے وار پہ نہیں لگی ہوئی تھی، میری نظر تو سرکار کے دیدار پہ لگی میرے لیے سودا منافع کا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ واقعتاً کربلا میں جب علی اکبر بھی شہید ہو گیا ہو، قاسم بھی شہید ہو گئے ہو، بیٹے اور بھتیجے بھی شہید ہو گئے ہو، اور جناب علی اصغر کا بھی جب جس میں اکثر جو ہے وہ تیر سے دور ہو جائے، پھر حسین کیسے کہتا ہے یہ حوصلہ اہل رضا تو بھی دیکھ لے، وہ بے نیاز ابن وفا تو بھی دیکھ لے، پتر متاز چڑھے پہ انہوں ہوش نہیں رہتی، اتنے پتر کو آ کے موڑو جنا ایڈی جلدی نہ کیوں پہ آتا یا اللہ ہزار ہوتے تھے، ہزار کے دو چڑھنے آن۔ مسئلہ یہی تھا کہ وہاں بھی سودا منافع کا لگا ہوا تھا، شبیر میں حوصلے کی انتہا اس لیے آ گئی تھی کہ ادھر علی اکبر کی شہادت ہو رہی تھی، ادھر سے نانا کی شاباش والی زیارت ہو رہی تھی۔ سیدنا بلال کو اس حالت میں دیکھ سیدنا صدیق اکبر واپس امیہ کو منع بہت کیا، لیکن وہ ظالم کیسے مانتا، واپس آ گئے۔ اب میرے پاس لفظ نہیں ہے اس منظر کو بیان کرنے کے لیے کہ جب زبان صدیق کی تھی، کہانی بلال کی تھی، اور بارگاہ سیدہ آمنہ کے لال حضور نے بات سنی، سرکار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صدیق نے جب بات سنائی کہ صحیح غلام ہے تیرا، یہ حال ہے اس کا، حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب سرکار نے صدیق اکبر کو مخاطب کر کے فرمایا صدیق تو میرا وہ مشیر نہیں جسے جہان نے مشیر بنایا ہو، تو میرا وہ مشیر ہے جسے عرشوں والے رحمان نے میرا مشیر بنایا، مجھے مشورہ دے کیا کرنا چاہیے اس حالت میں۔ تو صدیق اکبر تو پہلے ہی محبت کی کیفیت میں کہیں پہنچ چکے تھے، رو کے عرض کرتے ہیں صحیح مجھ سے مشورہ پوچھتے ہیں، تو میری عرضی تو اتنی ہے کہ صحیح جس کی زبان پر تیرا نام ہو اور جس کے دل میں تیرا مقام ہو، صحیح کیوں کسی کافر کا ہو رہا؟ صحیح میری خواہش تو یہ ہے کہ چاہے خرچ میرا سارا ہی مال ہو جائے، آزاد تیرا عاشق بلال۔ سرکار نے مشورہ پسند فرمایا، فرمایا جا صدیق پھر آج بلال کا سودا کر، اور اس سودے میں خیال کرنا اکیلے سودا نہیں تو نے کرنا، اکیلے پیسے نہیں کرنے، میں بھی تیرے ساتھ سودا میں شریک، میں بھی آدھے پیسے ڈالوں گا، میں بھی خریدار ہوں بلال کا۔ میں کہاں سے لفظ لے آؤں نبی کی عاشق کو سلامی پیش کرنے کے لیے؟ ساری کائنات اپنا آپ بیچ کر محمد کے زلفوں کا بال نہیں خریدی، کائنات پوری حضور کے بال کی خریدار نہیں ہو سکتی، اس بلال کی شان کیا ہوگی جس کا محمد خریدار کرے۔ صدیق اکبر جاتے ہیں سمیہ کے پاس اور جا کے کہتے ہیں ظالم اس غلام کو مت مارا کر، اس غلام کو مت زدو کو کیا کر۔ وہ پہلے ہی بڑا اتھرا بنا ہوا تھا، کہنے لگا کیوں روزانہ مجھے متے دینے آ جاتے ہو، کیوں نصیحتیں کرنے آ جاتے ہو، اتنا ہی پیارا ہے اسے خرید کیوں نہیں لیتے؟ یہ کہنے کی دیر تھی، صدیق اکبر کے چہرے پہ مسکراہٹ فرمایا آج میں صرف تجھے سمجھانے نہیں آیا، آج میں اسے خرید کے آقا کی بارگاہ میں پہنچانے کے لیے ظالم کافر تھا، سمجھ گیا کہ آج تجارت کی نیت سے نہیں آیا ہوا، یہ تو عقیدت کی نیت سے آیا ہوا ہے۔ تو کتابوں والے لکھتے ہیں کہ اس ظالم نے جناب بلال کی قیمت 100 گنا بڑھا دی، یعنی اگر 1000 تھی تو لاکھ کر دی، لاکھ تھی تو کروڑ کر دی، کروڑ تھی تو جناب علی ارب کر دی، جو اتنی قیمت بنتی تھی نا جناب بلال کی اس نے 100 گنا بڑھا دی کہ نہ 9 من تیل ہوگا اور نہ یہ سودا ہوگا، کسی صورت میں اب یہ خرید نہیں سکے گا، لیکن اس بیچارے کو کیا پتا کہ جب عشق سودے سے ہو تو پھر قیمتیں نہیں دیکھتا، یار کی نسبتیں دیکھتا ہے۔ اس نے 100 گنا بڑھائی، صدیق نے ایک لڑائی نہیں کرتے وقوف اتنی کیوں بڑھا دی ہے؟ فوراً ساری قیمت اس امیہ کے ہاتھ میں تھی، کوئی رعایت نہیں مانگتی، کچھ نہیں کہا چھوڑ دے بھی چھوڑ دے، ساری تھما دی۔ جناب بلال کو لے کے جب چلے نا تو
پیچھے سے امیہ ٹھا ٹھا کر کے ہنس گیا، کہنے لگا میں نے تو سنا تھا کہ ابو بکر بڑا سیاح تاجر ہے، ابو قحافہ کا بیٹا بڑا سمجھدار تاجر ہے، تجھے تو تجارت کا پتہ ہی کوئی نہیں، تو نے اتنا مہنگا غلام خرید لیا ہے، اس جیسا غلام تو بازار سے اس سے 100 گنا سستا مل سکتا تھا، تو نے اتنا مہنگا سودا کر لیا۔ صدیق اکبر موڑے پورے جلال سے کہا یہ اپنی اپنی نظر کی بات ہے، اپنی اپنی سوچ کی بات ہے، تو کہتا ہے مانے مہنگا خریدا ہے، مجھ سے کچھ میں نے بڑا سستا اس لیے کہ نظروں میں فرق ہے، تو اسے کالا اور فضول سمجھتا ہے، صدیق اسے عاشق رسول سمجھتا ہے، تو اسے واہی اور تباہی سمجھتا ہے، صدیق اسے جنتوں کا راہی سمجھتا ہے، تو اسے آستین کا مار سمجھتا ہے، صدیق اسے نبی جی کا پیار سمجھتا ہے۔ جب جناب بلال کو لے کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو جو ہی چہرے بدوہا پہ جناب بلال کی نظر پڑی، عشق پورے جوبن پہ آئے، محبت پوری انتہا پہ آئی، یار کو دیکھ کے ہوش نہ رہی، جناب بلال گرے اور کائنات کا ہر اٹھنے والا اس کے گرنے پہ صدقے ہو جائے۔ کوئی گرتا ہے مسجد میں گرتا ہے، کوئی گرتا ہے گلی میں گرتا ہے، کوئی گرتا ہے گھر میں گرتا ہے، بلال تیرے گرنے پہ جہان کا اٹھنا صدقے۔ بلال گرا ہے تو کہیں اور نہیں گرا، آقا کریم کی جھولی میں گرا، غلام کے چہرے کو اپنی جھولی میں رکھا اور اس کے بالوں پر حضور اپنے ید اللہ والے ہاتھ میں سے ہاتھ پھیرنے لگے۔ جب بلال کو ہوش آیا، سرکار کے چہرے کو دیکھا، اب وہ میرے پاس لفظ نہیں ہے کہ وہ منظر کیسا تھا اور کیا ہوتا رہا اور کیا رنگ ہوتے رہے، بس حضور نے مسکرا کے جناب صدیق اکبر کی طرف دیکھا اور کہا صدیق میں نے تجھے کہا نہیں تھا کہ اس کو خریدنے میں آدھا خریدار میں بھی ہوں، تو اسے اکیلا ہی خرید کے لیے آیا، مجھے خریدار میں حصہ نہیں بنایا۔ اب صدیق اکبر کی آنکھوں میں چھم چھم آنسو، رو کے کہنے لگے سائیں کیا میری خریداری، گفت ماں دو بندگانے کوئے تو، گفت ماں دو بندگانے کوئے تو، سائیں کیا میری مالکی، کیا میری خریداری، سائیں یہ بھی تیرا غلام ہے میں بھی تیرا غلام ہوں۔ مکی اور عرب کے اصول کے مطابق جب غلام کو آزاد کرنا ہوتا تھا تو اس سے پیسے لیے جاتے تھے یا اس سے 12-14 سال کام لیا جاتا تھا۔ صدیق بڑے مجمع میں کہتے ہیں سائیں گفت ماں دو بندگانے کوئے تو، کر دمش آزاد ہاں پر روئے تو، سائیں خریدا مانا ضرور ہے لیکن اس کو میں ابھی آزاد کر رہا ہوں، اس کی محنت کے بدلے نہیں، پیسے لے کے نہیں، پر روئے تو تیرے پکڑے نہ صدقہ کر کے سوا۔ جب کافروں نے یہ بات سنی کہ صدیق نے اتنا مہنگا بلال کو خریدا اور پھر 2 لمحے کے لیے بھی اسے غلام نہیں رکھا، فوراً آزاد کر دیا، تو کافر اپنے ڈیروں کے بیٹھکوں پہ بیٹھ کے مکے کے سردار کہنے لگے یقیناً بلال کا کوئی دین ہے، اس کو دین چڑھے جتنے بدلے اتنا مہنگا خریدے پھر آزاد کر چڑھے، دین تو بغیر بندہ خریدا کوئی بڑا بڑا دین ہے جس میں کافر میں چیچے میں گوئیاں پھیلیاں رب کریم نے قرآن دیا 5 آیتیں حبیب نے نسل وسيجنب الاتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى۔ صدیق نے اتنا خرچہ کر کے بلال کو آزاد کرائے، بلال نے دین کا بدلہ دینے واسطے نہیں، محمد کی ذات پڑھو، عزت اور محمد کی ذات پڑھو، خوشی کا ذریعہ بننا۔ صدیق جڑا خرچے کر رہے ہیں، صدیق نے اتنا خرچہ کر کے سو خرید کے جڑا آزاد کیتا ہے نا، وہ کسی احسان کی جزا واسطے نہیں، صرف اور صرف اللہ دے رسول کی رضا۔ ان آیات کا شان نزول علماء تفسیر نے یہ بیان کیا ہے، اس ویلے 5 آیتاں نازل ہوئیاں، انشاءاللہ وزید اگلے جمعے شریف میں ان 5 آیتاں کی تفسیر اور لفظ وسيجنب الاتقى انہاں دے حوالے نال اسی اپنے عقیدے بھی پیش کریں گے اور صدیق اکبر پاک کے قصیدے بھی پیش کریں گے۔ اللہ کریم تہاڈی میری حال دی شادی ضروریت عطا فرمائے، جڑی گلاں کی بہت ساری غلطیاں کی دوسرے مالک معافی نصیب فرمائے، اور جنہاں ویلیاں سنتا نہیں پڑیاں انہاں نوں اثر وقت دیتا جاندا ہے، سنتا